السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے نماز اور مقام عبودیت پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مقام عبودیت آپ سبھی حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں کہ جنوں انسان کی تخلیق کا اصل منشا عبادت اور عبودیت ہے، ان کا اپنے مالک و خالق سے رابطہ اور رشتہ عبادت کا ہے۔ انسان بندہ ہے اور اللہ اس کا مولا اور آقا ہے۔ عبودیت کے رشتے نے انسان کو اللہ سے جوڑ رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عبودیت اور بندگی کا رابطہ اتنا بڑا اور عظیم رابطہ ہے، اتنا بڑا اور عظیم رابطہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور رابطہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جنات اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الذاریات کے اندر فرمایا ہے، آیت نمبر 65 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو قرآن کریم کی زبان میں حکم الہی سنایا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 21، کہ اے لوگو بندگی اختیار کرو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، اپنے اس مالک کی کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے گزر چکے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم برے انجام سے بچ سکو۔ اور اسی طریقے سے سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون، کہ فرما روائی اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی سیدھا طریق زندگی ہے، یہی زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنا واضح فیصلہ ذکر کرتا ہے، اللہ نے اپنا واضح فیصلہ ذکر کر دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کے اندر، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کی پوجا مت کرو، کسی اور کے سامنے ماتھا مت ٹیکو، کسی اور کی عبادت مت کرو، کسی اور کی بندگی مت کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم لوگ میری ہی بندگی کرو، میری ہی عبادت کرو۔ قرآن کریم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو پہلا پیغام یہی دیا ہے، پہلا میسیج یہی کیا ہے، اور پہلا حکم یہی دیا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکو، اللہ کی پوجا کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا مت کرو، کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ عبادت کے لائق، عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو یہاں پر انسان کی تخلیق کا مقصد، جب اللہ تعالیٰ نے عبودیت
اور عبادت بتایا ہے، تو اب سب سے افضل انسان وہی ہوگا، سب سے بہتر انسان وہی ہوگا جو اس مقصد میں سب سے فائق ہو، جو اس مقصد میں سب سے اعلیٰ ہو، جو اس مقصد میں سب سے بڑا ہوا ہو، جو اس مقصد میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کمال عبدیت میں سب سے فائق تھے، اس لیے آپ افضل مخلوقات، اشرف کائنات ہیں۔ تمام انبیاء کرام اور خصوصاً خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر عبدیت کا تاج رکھا گیا، اور اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا ہے، ان میں سب سے بڑا امتیاز و کمال عبدیت کے کاملہ کا مقام ہے۔ عبدیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی تذلل، بندگی، عاجزی و لاچاری اور محتاجی و مسکینی کا پورا اظہار اور یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کے قبضے و اختیار میں ہے، اس کے در کی فقیری اور گدائی اس سب کے مجموعے کا عنوان مقام عبدیت ہے، جو تمام مقامات میں اعلیٰ و بالا ہیں، اور بلا شبہ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں کامل ترین اور سب پر فائق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بالواسطہ پوری امت کو حکم ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے، اس کا آنا یقینی ہے۔ اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے جس کا آنا یقینی ہے، چونکہ عبدیت کا مقام سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب اپنے پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین خصوصیات کا تذکرہ فرماتا ہے اور ان کے کمالات اور اپنے خاص انعامات بیان فرماتا ہے، تو عبد کے لفظ کا انتخاب فرماتا ہے۔ اس کے چند نمونے خود ملاحظہ ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا اعزاز ملا اور سب سے زیادہ بلندی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، تو اس واقعے کے تذکرے میں قرآن کریم نے عبد ہی کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت کو آپ دیکھ لیجئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بابرکت سرزمین تک لے گئی۔ پھر اسی سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے کا ذکر ہوا تو فرمایا گیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اللہ نے اپنے بندے کو جو پیغام دینا تھا پیغام دیا، جو اپنے بندے کو وحی کرنی تھی وحی کی، جو اپنے بندے کو میسیج دینا تھا اپنے بندے کو میسیج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سب سے بڑا انعام قرآن کریم ہے۔ اس کو نازل کرنے کا تذکرہ جا بجا ہوا ہے اور سبھی مقامات پر عبد کا لفظ آیا ہے۔ فرمایا گیا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر سورہ فرقان کے سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نہایت بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا اور تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔ اسی طریقے سے جب مومن نماز ادا کرتا ہے، قاعدے میں بیٹھتا ہے تو توحید و رسالت کی شہادت دیتا ہے، وہاں بھی عبد کا لفظ رسول سے پہلے لا کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ گنہگاروں کو مایوسی اور نا امیدی سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے ان کو مخاطب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، مگر نا امید نہ ہو، تمہارے گناہوں سے بڑھ کر میری رحمت ہے، توبہ کرو اور میری طرف پلٹ آؤ، میں تم کو بخش دوں گا۔ مذکورہ تفصیل سے یہ حقیقت واشگاف ہو جاتی ہے، یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی جو ادا سب سے زیادہ پیاری ہے وہ عبدیت کی ادا ہے۔ انسان یہ حقیقت ہمہ وقت ذہن نشین رکھے، ہمیشہ یہ وقت اپنے ذہن میں رکھے، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ وہ مالک نہیں ہیں، مالک ہر چیز کا صرف اور صرف اللہ ہے، انسان بس بندہ ہے اور اس کا کام بندگی ہے، یہی اس کے روز و شب کا محور اور اس کے دنوں کی تپش اور شبوں کا گداز ہونا چاہیے، اور اسی میں اسے لذت و فرحت ملنی چاہیے۔ بندگی کا سب سے اعلیٰ مظہر کیا ہے؟ بندگی کا سب سے اعلیٰ مظہر نماز ہے۔ انسان کا جو رابطہ عبدیت و بندگی اللہ سے ہے، اس کا سب سے عمدہ اور اعلیٰ مظاہرہ نماز میں ہوتا ہے۔ نماز عبدیت کا بہترین مظہر ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر متعدد متنوع عبادات لازم کی ہیں اور ہر عبادات کا اپنا اپنا امتیاز ہے، لیکن ان عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت اور برتری نماز کو حاصل ہے۔ سب سے پہلا فرض نماز ہے اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کے متعلق سوالات کیے جائیں گے، بندے سے پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو دیکھو کہ وہ نماز کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اور جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو وہ اللہ کا محبوب ہے، اور قیامت کے روز عرش الہی کے اس سائے میں ہوگا جس کے سوا اس روز کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا اور کسی بات کی فکر طاری ہو جاتی تھی تو فوراً نماز پڑھنے لگتے تھے، فوراً نماز کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ آج ہمارے پاس طرح طرح کے مصائب آئے ہوئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں۔ آج ہم کرونا وائرس میں مبتلا ہیں، کرونا وائرس کی بیماری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کی عوام اس میں بالکل خوف و ہراس کے عالم میں مبتلا ہیں۔ پوری دنیا کے عوام بالکل خوف اور بے چین ہیں، پریشان ہیں۔ کوئی اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس بیماری کے علاج سے لوگ بھی بھاگ رہے ہیں اور ڈاکٹرز بھی بھاگ رہے ہیں، لہذا پوری دنیا کے لوگوں پر ایک خوف و ہراس طاری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے اب تک لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور اب بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لوگ مسجدوں میں نہیں آتے تھے، مسجدوں میں آنا انہیں بند کر دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجدوں پر آنے کی پابندی لگا دی تھی، لیکن اب جب مسجدیں کھول دی گئی ہیں، جب مسجدیں کھل گئی ہیں تو اب تو لوگوں کو مسجدوں کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اب تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسجدوں میں آ کر کے مسجدوں میں آئیں اور نمازیں پڑھیں۔ جس طریقے سے حکومت نے کہا ہے اس طریقے سے اس کے قوانین کے مطابق ان کے قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے مسجدوں میں آ کر کے نمازیں ادا کریں، اللہ کو منائیں، اللہ سے توبہ کریں، گریہ اور زاری کریں، توبہ و استغفار کریں، اور اس سے سب سے بہترین جو ذریعہ ہیں اللہ سے بات کرنے کا، اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا، وہ نماز ہے۔ نماز کی طرف انسان کو ہمیشہ
توجہ ہونا چاہیے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی اسے کوئی امر پیش آ جائے، فوراً وہ نماز کی طرف رجوع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آندھیاں چلتی تھی، جب آندھی آتی تھی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مسجدوں کا رخ کیا کرتے تھے، مسجد میں چلے جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی جب کوئی پریشانی لاحق ہو، ہمیں بھی جب کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو، اللہ رب العزت سے گریہ و زاری کریں، اللہ رب العزت سے آؤ زاری کریں، اور اللہ رب العزت کے سامنے جھکیں، ان کے سامنے ماتھا ٹیکیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر ہیں کہ کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر نماز ادا کرنے لگتے تھے۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اور آسرا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سرور اور آنکھ کی ٹھنڈک اور نور تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بها، اے بلال تکبیر کہو اور نماز کے ذریعے ہماری راحت و سکون کا انتظام کرو۔ معلوم ہوا کہ عبدیت کا اعلیٰ ترین مظہر نماز ہے اور سب سے اہم اور عظیم عبادت نماز ہے۔ قرآن کریم میں بیان کیا گیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، تو میری عبادت کرو اور میری عبادت کرو اور میری عبادت کے لیے نماز قائم کرو۔ آپ نماز کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس سے آپ خود بخود لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں 100 سے زائد مقامات پر صریح الفاظ میں اقامت صلاح کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر اور نبی کو نماز کا حکم فرمایا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس حکم ربانی پر عمل کی تلقین کی۔ چند انبیاء کرام کا ذکر نماز کے تعلق سے قرآن میں آیا ہے، ذیل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اس سے نماز کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی غیر ذی زرع میں آباد کرنے کا مقصد بتاتے ہوئے اقامت نماز کا ذکر فرمایا اور کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنی ذریت کے لیے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی پروردگار میری دعا کو قبول فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں قرآن اس طرح گویا ہے، قرآن نے اس طرح ذکر کیا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں ہے کہ ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، آپ میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پر انبیاء کرام کو بھی نماز کا حکم دیا گیا، تمام لوگوں کو نماز کا حکم دیا گیا۔ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو نماز کے تاکیدی احکام قرآن و حدیث میں سینکڑوں مقامات پر مختلف انداز میں دیے گئے ہیں، اور اس کو ہر مسلمان پر یکساں فرض کیا گیا ہے
بہر صورت ادائیگی کی تلقین کی گئی ہے۔ صحت مند اور بیمار، مرد و عورت، مسافر و مقیم، خوشحال و بدحال، امیر و غریب، جوان بوڑھے، سب اس حکم کے پابند ہیں۔ کھڑے ہو کر ادا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر ادا کرنے کا حکم ہے۔ بیٹھنا دشوار ہو تو لیٹ کر ادائیگی ضروری ہے۔ رکوع، سجدہ اور حرکت نہ ہو سکے تو اشاروں سے ادا کرنا ضروری ہے۔ مسلمان اس فریضے سے کسی حالت میں سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو کسی طریقے سے بھی اس حالت سے انہیں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ چاہیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے حالات میں اور اسی طریقے سے ایسے سخت ماحول میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے لو لگائیں، اللہ رب العزت سے رجوع ہوں اور اپنے اندر عاجزی و انکساری پیدا کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسی طریقے سے نوافل کے بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو یہ بیماری اور جو یہ وبا ہمارے اندر آیا ہوا ہے، یا اللہ اس وبا کا خاتمہ فرما، یا اللہ اس کرونا کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا کے لوگ اس بیماری کی وجہ سے خوف و ہراس کے عالم میں مبتلا ہیں۔ یا اللہ، اس بیماری کو خاتمہ فرما اور ان کے اندر سے خوف کو ختم فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔